اپنے زمانے کے اسٹائلش لالی ووڈ سپر اسٹار اداکار شاہد نے دہائیوں تک پاکستانی فلم انڈسٹری پر راج کیا۔ خواتین ان کی دلکش اداؤں اور باروب آواز پر فدا تھیں۔ بابرہ شریف جیسی صف اول کی اداکارائیں انہیں اپنا دل بھی دے بیٹھی۔ 185 فلموں میں کام کرنے والے شاہد دراصل فوجی بننا چاہتے تھے، لیکن پھر وہ فلمی دنیا کی طرف آ گئے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے شاہد کے عام آدمی سے لیجنڈ بننے تک کے سفر کی کہانی۔ شاہد کا کریئر ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ وہ 24 جولائی سن 1950 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ شاہد حمید 4 بہنوں کے بعد پیدا ہوئے تھے، اسی لیے سب کے بہت لاڈلے تھے۔ بچپن میں ہی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس طرح وہ کم سنی میں ہی ماں کے پیار سے محروم ہو گئے۔ کالج کے زمانے میں بہت شرمیلے ہوا کرتے تھے، انہیں اداکاری کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ اس دور میں اداکاری کو انتہائی مایوب سمجھا جاتا تھا۔ شاہد حمید کے والد سخت مزاج طبیعت کے مالک تھے، اس لیے وہ کبھی بھی فلموں میں آنے کا تصور تک نہیں کر سکتے تھے۔ جوانی میں شاہد فوج میں بھرتی ہونے کی تیاری کر رہے تھے کہ اسی دوران ان کی ملاقات فلم ساز عباس نوشہ سے ہوئی، جنہوں نے شاہد کو دیکھتے ہی کہا کہ تم تو مستقبل کے فلمی ہیرو ہو۔ شاہد ان کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ فلموں کا شوق ہونا الگ بات ہے، وہ اداکاری کی الف بے سے بھی واقف نہ تھے، لیکن عباس نوشہ کے اصرار پر وہ ان کی ایک فلم ایک رات میں کام کرنے پر تیار ہو گئے۔ لیکن یہ فلم بہت تاخیر سے ریلیز ہوئی اور اس دوران انہوں نے جس دوسری فلم میں کام کیا وہ پہلے ریلیز ہو گئی۔ یوں ان کی پہلی فلم آنسو تھی، جو سن 1971 میں ریلیز ہوئی۔ اداکار شاہد اپنے والد کو بتائے بغیر فلموں میں کام کر رہے تھے۔ وہ رات کو دیر سے گھر آیا کرتے تھے۔ جب والد صاحب دیر سے آنے کا سبب پوچھتے تو فوج کی ٹریننگ کا بہانہ کرتے۔ کچھ عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب ان کی فلموں کے پوسٹرز آنے لگے تو ان کے والد کو خبر ہو گئی۔ ایک روز شاہد کے والد ایک دکان پر گئے، جہاں انہوں نے ایک میگزین دیکھا جس پر شاہد کی ایک اداکارہ کے ساتھ پورے پیج کی فوٹو چھپی تھی۔ ان کے والد غصے میں آگ وگولا ہو گئے۔ معمول کے مطابق شاہد رات تاخیر سے گھر میں داخل ہوئے۔ جو ہی انہوں نے اپنے والد کو سلام کیا تو انہوں نے جوتا اتار کر شاہد کی پٹائی شروع کر دی۔ شاہد کا کہنا ہے کہ اس روز والد نے انہیں بہت مارا اور پھر 3 سال تک ان سے ناراض رہے۔ اس دوران انہوں نے بیٹے سے بات چیت تک بند کر دی تھی، تاہم گھر کے دیگر افراد کے سمجھانے پر والد نے بالآخر اپنی ناراضی ختم کر دی۔ اداکار شاہد اپنی پہلی فلم آنسو کی ریلیز سے پہلے بہت پریشان تھے۔ انہیں اس بات کا خوف تھا کہ اگر ان کی پہلی ہی فلم فلاپ ہو گئی تو ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ انہوں نے فلم کی ناکامی کی صورت میں بیرون ملک جانے کا ارادہ بھی کر رکھا تھا، لیکن ان کی خوش قسمتی کہ ان کی پہلی فلم ہی سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ خوبرو چہرے اور رومانوی شخصیت کا مالک نوجوان شاہد جب سینما اسکرین پر جلوہ گر ہوا تو کوئی خواتین ان پر دلہار بیٹھیں۔ یہ وہ دور تھا جب فلم انڈسٹری میں اداکار ندیم سپر سٹار تھے، تاہم شاہد حمید نے اپنی اداکاری سے اپنا منفرد مقام پیدا کرنا شروع کر دیا۔ فلم آنسو ایک ملٹی کاسٹ مووی تھی۔ اس مووی میں شاہد کے ساتھ ندیم، دیبا، فردوس بیگم، مسعود اختر، زاہد خان، قوی خان، علاؤالدین اور ننا بھی شامل تھے۔ فلم کے تمام گانے بھی بہت مقبول ہوئے تھے۔ سن 1971 میں اداکار شاہد کی دوسری کامیاب ترین فلم تہذیب ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں اداکارہ رانی نے ان کی ہیروئن کا کردار ادا کیا، جبکہ رنگیلا، اسلم پرویز، عالیہ اور سبیحہ خانم بھی کاسٹ میں شامل تھی۔ شاہد اپنے پہلے سال سے ہی کامیاب اداکار کے طور پر ابھر کر سامنے آئے تھے۔ ان کے تمام تر خوف اور خدشات ختم ہو چکے تھے۔ ان کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی شادی کریئر کے آغاز میں ہی کر دی گئی تھی۔ ان کے بقول گھر والوں کو ان کے بگڑ جانے کا خدشہ تھا، اس لیے سن 1971 میں ہی ان کی شادی کر دی گئی، جو تاحال قائم ہے۔ شاہد کی سن 1972 میں سپر ہٹ فلم امراؤ جان ادا ریلیز ہوئی، جس کے ہدایتکار حسن طارق تھے۔ شاہد حمید کا کہنا ہے کہ حسن طارق کا ان کی کامیابی میں کلیدی کردار ہے۔ شاہد کو عباس نوشہ نے دریافت کیا تھا، مگر حسن طارق نے انہیں تراش کر ہیرا بنایا۔ شاہد اب اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ ہر سال ان کی 1 درجن سے زائد فلمیں ریلیز ہوتی تھی اور سبھی کامیابی سے ہمکنار ہوتی۔ انہوں نے جب فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تھا تب محمد علی، وحید مراد، ندیم اور اعجاز دورانی کا ڈنکا بجتا تھا، لیکن شاہد نے ان تمام بڑے ناموں کی موجودگی میں اپنا ایک الگ مقام پیدا کیا۔ ہر سال ان کی کامیاب فلموں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ شاہد نہ صرف اردو بلکہ پنجابی فلموں میں بھی بیک وقت کام کر رہے تھے۔ سن 1974 میں ان کی 2 پنجابی فلمیں سستا خون مہنگا پانی اور جادو بھی انتہائی کامیاب رہیں، جن میں وہ بالترتیب سلطان راہی اور لالا سدھیر کے ساتھ نظر آئے۔ سن 1976 میں ان کے کریئر کی ایک اور بہترین فلم شبانہ ریلیز ہوئی، جس میں بابرہ شریف نے مرکزی کردار نبھایا تھا۔ اداکار شاہد کی یہ دوسری ڈائمنڈ جوبلی فلم تھی، جو کہ 2 سال تک سنیما گھروں کی زینت بنی رہی۔ شاہد کا کریئر یوں ہی کامیابیوں کی منازل طے کرتا گیا اور ان کی فلموں کا سلسلہ جاری رہا۔ سن 1980 کی دہائی میں جب پنجابی فلموں کا دور دورہ ہوا تو وہ کئی کامیاب پنجابی فلموں میں جلوہ گر ہوئے۔ 70 اور 80 کی دہائی میں ان کے کئی سکینڈلز بھی سامنے آئے، جن میں اداکارہ بابرہ شریف، زمرد اور عشرت چودھری کے ساتھ ان کے عشق کے چرچے شاہ سرخیوں کی زینت بنے۔ اس دوران شاہد نے بابرہ شریف کے ساتھ دوسری شادی بھی کی، لیکن یہ زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ بابرہ شریف نے شاہد کے بعد کسی سے شادی نہیں کی اور آج بھی تنہا زندگی گزار رہی ہیں۔ اس سارے عرصے میں شاہد کی پہلی بیوی نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ ان کے جتنے بھی سکینڈل سامنے آتے رہے، انہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا فیملی کریئر نہ صرف کامیاب رہا بلکہ ان کی فیملی لائف بھی کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔
शाहिद के 3 बेटे हैं जिनका नाम ज़हीर शाहिद, कामरान शाहिद और इमरान शाहिद है। कामरान शाहिद मारूफ टीवी एंकर हैं, जबकि इमरान शाहिद ने टीवी और फिल्म की तालीम हासिल की है और इनके तीसरे बेटे ज़हीर शाहिद एक गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। शाहिद अब तक फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। सन 2019 में इनकी आखिरी पंजाबी फिल्म शरीके दी आग रिलीज़ हुई थी। शाहिद आज भी अपनी जवानी के दिनों की तरह रोमांटिक है, लेकिन एक कामयाब फैमिली लाइफ भी गुजार रहे हैं। YouTube पर Googly न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly न्यूज टीवी टाइप करें। Googly न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।